اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج سورۃ الرحمن کا پارٹ نمبر 10 ہے۔ 9 پارٹ الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، اور آج کے سبق میں بھی یہ کوشش کی جائے گی کہ ایک ایک لفظ کو واضح کیا جائے اور مشکل جو الفاظ ہیں ان کے ہجے کیے جائیں، جوڑ توڑ کیا جائے، تاکہ آپ کو سارا سبق آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اور انشاءاللہ جلد ہی ہم سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کا آغاز کریں گے، اور ترتیب سے قرآن پاک کو ہم سیکھیں گے سورۃ الناس تک۔ تو دیر کس چیز کی ہے، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ قرآن پاک کو سیکھ سکیں۔ چلیے پھر آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اب یہ جو ہے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ یہاں پر آپ شروع میں دیکھیں، ہا لام زبر حل، یہاں پر جو ہا ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بریک ہا غلطی ہے، بریک ہا نہیں پڑھنا۔ جزاء الاحسان، یہاں پر تمام الفاظ آسان ہیں، لیکن جیم کے بعد دیکھیں زا لکھا ہوا ہے، زا کے بعد الف ہے، پھر اوپر چھوٹی مد ہے، تو یہاں پر زا کو ہم لمبا کریں گے 3 الف کے برابر، چھوٹی مد کی لمبائی کی مقدار کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں زا کو کتنا لمبا کرنا ہے، 3 الف کے برابر۔ اب یہ ریوائز کریں، هل جزاء الاحسان، ٹھیک ہے۔ احسانی میں آپ دیکھیں ہا کو آپ باریک پڑھیں گے اور سین کو آپ تھوڑا سا لمبا کریں گے، کیونکہ سین کے ساتھ الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو زبر والے حرف کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک آیت کو ریوائز کریں، هل جزاء الاحسان، آگے دیکھیں الا الاحسان۔ اب یہاں پر حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پھر لام کو آگے لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ دکھنے میں یہ تھوڑا مشکل جملہ ہے، تو اس کے جوڑ توڑ یعنی ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، ٹھیک ہے۔ لام مشدد کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ الا الاحسان، آیت کو آپ ریوائز کریں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آیت نمبر 61 دیکھیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت کے اندر فَبِأَيِّ، یہاں پر دیکھیں فا، با، حمزہ، یا، یہ 4 حروف ہیں۔ اس میں فا کے اوپر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، حمزہ کو ہم ملائیں گے یا مشدد کے ساتھ۔ اب دیکھیں فَبِأَيِّ، حمزہ یا زبر ای، یا زیر ی، ای، فَبِأَيِّ۔ اب آگے دیکھیں آلائی، یہاں پر حمزہ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کھڑا زبر، تو جس حرف کے اوپر کھڑا زبر آ جاتا ہے اس کو 2 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، تو یہاں پر حمزہ کو ہم لمبا کریں گے 2 الف کے برابر۔ آگے دیکھیں لام الف زبر لا، اور اوپر چھوٹی سی مد ہے، تو یہاں پر لام کو کتنا لمبا کیا جائے گا، آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی مد آ رہی ہے، تو لام کو ہم لمبا کریں گے 3 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ریوائز کریں، آلائی۔ اب یہ آپ کا ٹھیک ہو گیا جملہ، بالکل پریشانی کی بات نہیں۔ اب آگے دیکھیں ربکما، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف پیش کو، ربکو، میم الف زبر ما، ربکما۔ اب دیکھیں یہاں تک آپ کا یہ جو آیت ہے وہ بالکل آسان ہو چکی ہے، ریوائز کریں یہاں تک، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا۔ اب آگے دیکھیں تُكَذِّبَانِ، اس کے بھی ہجے کریں، تا پیش تو، کاف ذال زبر کذ، تو کذ، ذال زیر دی، تو کذی، با کھڑا زبر با، تو کذیبا، نون زیرنی، تو کذیبانی۔ جب ہم وقف کریں گے، آیت کا آخری حرف کون سا ہے، نون، جب ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگلی آیت کو دیکھیں، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ اس آیت کے اندر الفاظ سارے آسان ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا، دُونِهِمَا کے اندر آپ دیکھیں دال کے بعد واو ساکن ہے، دال کے اوپر پیش ہے۔ یہ اصول اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، لکھ لیں، واو ساکن سے پہلے والا جو حرف ہوگا
اس کے اوپر اگر پیش آ جائے وہ کوئی بھی حرف ہو، الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف ہو، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو پیش والے حرف کو آپ نے آنکھیں بند کر کے ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، جنتان، یہ اس حرف کے بھی، اس جملے کے بھی ہجے کریں۔ جیم نون زبر جن، نون زبر نہ، جن، تا کھڑا زبر تا، جنتا، نون زیرنی، جنتانی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنتانی میں جو آخری حرف نون ہے وقف کے وقت جب آیت کمپلیٹ ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ آیت کو ریوائز کریں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اگلی آیت کو دیکھیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت ابھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھیں۔ مُدْهَامَّتَانِ، اب یہ جو جملہ ہے تو یہ چھوٹا سا جملہ، لیکن یہاں پر الفاظ جو ہے ایک حرف کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملانا مشکل کنڈیشن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر عموماً غلطی کی جاتی ہے، یا ہجے کرتے ہوئے یہاں پر مسٹیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جملے کے کیا کریں؟ ہجے کریں، مکمل جملے کے۔ میم دال پیش مد، اب یہاں پر جو آگے والا ہے نا ہا کو آپ نے ملانا ہے میم کے ساتھ بھی، تو اس کے ہجے آپ نے ایسے کرنے ہیں کہ پہلے آپ پڑھیں گے ہا کو، پھر الف کو، پھر مد کو، پھر اس کے بعد میم کی ساؤنڈ آئے گی جی، یعنی میم مشدد ہے نا، اس کو بھی تو ملانا ہے ہم نے۔ ہا الف مد میم زبر ہام، ٹھیک ہے، اس طریقے سے مدہام۔ جب ہا کو آپ لمبا کریں گے لمبائی کے دوران ہی میم کی ساؤنڈ آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مدہام، میم زبر ما، مدہام، تا کھڑا زبر تا، مدہامتا، نون زیرنی، مدہامتانی۔ اب جب یہاں پر آخری حرف نون ہے ساکن ہو جائے گا وقف کے وقت، مدہامتان۔ اگلی آیت کو دیکھیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو سبق سے فائدہ حاصل ہوا ہے اور آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں فرمائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔